وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں، آپ اگر درزی کے پاس جائیں کہ یہ میرا ایک کپڑا ہے، کرتا ہے، مجھے اس کے مطابق ایک اور کرتا بنا کے دے دیں، تو اب جب وصول کرنے جاتے ہیں تو پہلے کپڑے کے بالکل مطابق اس کی پیمائش دیکھتے ہیں، لمبائی بھی، چوڑائی بھی، ڈیزائن بھی۔ اگر کوئی بھی چیز اس سے ذرا بھی مختلف ہو تو آپ درزی کو کہتے ہیں کہ جناب جب میں نے آپ کو ماڈل دیا تھا تو آپ نے کیوں اس کے مطابق نہ بنایا؟ قیامت کے دن یہی ہوگا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے، میرے بندو میں نے تمہارے درمیان ایک نمونہ بھیجا تھا، میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا، تمہیں چاہیے تھا کہ تم ہر عمل ان کے طریقے کے مطابق کرتے تو آج تمہارے اعمال قبول کر لیے جاتے۔ یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے تک آنے کے سارے راستے بند کر دیے، سارے دروازے بند کر دیے، سوائے اس راستے کے جس راستے پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چلے اور اللہ رب العزت تک پہنچے۔ جو بندہ بھی چاہے کہ میں بھی اللہ رب العزت تک پہنچ جاؤں، اللہ سے واصل ہو جاؤں، تو اس کو بھی چاہیے بھی کہ ہر کام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو اپنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائے۔ چنانچہ اس سنت کی اللہ تعالیٰ کے یہاں اتنی اہمیت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ان جادوگروں کا مقابلہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا اذهب الى فرعون انه طغى، کہ آپ جائیے فرعون کے پاس، وہ باغی طاغی بن گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں، وہاں جادوگروں سے مقابلہ ہوا، اللہ کی شان کے جادوگروں نے ایمان قبول کر لیا۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ یا اللہ آپ نے تو مجھے نام لے کر فرمایا تھا کہ جاؤ موسیٰ کے پاس، جاؤ فرعون کے پاس، وہ باغی طاغی بن گیا ہے، اور اب فرعون کو ہدایت نہ ملی بلکہ جادوگروں کو ہدایت مل گئی۔ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں جب دو پارٹیوں میں مقابلہ ہوتا تھا اور جب بادشاہ کو جب کوئی مقابلہ دیکھنا ہوتا تھا تو ان کی ایک یونیفارم ہوا کرتی تھی۔ اور جب جادوگر اور موسیٰ علیہ السلام آمنے سامنے ہوئے تو وہاں کے جو افسر تھے انہوں نے کوشش کی کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگروں والا لباس پہنے، وہ تو اللہ کے نبی تھے، انہوں نے انکار کر دیا۔ اب چنانچہ وہ بڑے حیران کہ کرے تو کیا کرے، چنانچہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ چلو لباس تو ایک جیسا ہوگا، ہم جادوگروں کو ہی موسیٰ جیسا چوگا پہنا دیتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام جیسے کپڑے پہنا دیے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ فرعون کو ہدایت نہ ملی بلکہ جادوگروں کو ہدایت مل گئی، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اے میرے پیارے موسیٰ، جب میں ہدایت کا فیصلے کرنے لگا تو میری رحمت نے اس چیز کو زیادہ پسند کیا کہ میں پہلے ان کو ہدایت دوں جو میرے ایک نبی سے مشابہت رکھتے ہیں۔ اب سوچئے کہ وہ جادوگر جو اپنے شوق سے نہیں بلکہ مجبور ہو کر مشابہت اختیار کرتا ہے، اللہ رب العزت کو ان کا بھی مشابہت پسند آتا ہے۔ تو جو بندہ اپنے شوق سے، اپنے لگن سے، چاہت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائے گا تو سوچئے وہ اللہ رب العزت کی نظر میں کتنا پیارا لگے گا۔ ہمارے سلف صالحین کی زندگیوں کو آپ پڑھ کر دیکھ لیجئے، آپ کو یہ مزاج ان میں مشترک نظر آئے گا۔ سارے کے سارے سنت کے شیدائی اور اس کے اوپر عمل کرنے والے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے والے ملیں گے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے محدث ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگرد ہیں۔ ان کے جو 40 فقہا تھے جو مسائل کے استنباط میں ان کے معاون بنتے تھے، یہ ان میں سے ایک ہیں۔ ان کی زندگی اتنی سنت کے مطابق تھی کہ ان کے ایک ہم سفر، ہم جماعت، ہم درس اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مبارک کی زندگی کو کئی سال قریب سے دیکھا اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ عبداللہ بن مبارک اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی زندگی میں مجھے صرف ایک فرق نظر آتا تھا، اور وہ فرق یہ تھا کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کا شرف حاصل تھا، اور یہ شرف عبداللہ بن مبارک کو حاصل نہیں تھا۔ اس کے علاوہ عبداللہ بن مبارک اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی زندگیوں میں مجھے کوئی فرق نظر نہیں آتا تھا۔ یہ کتنی عظیم بات ہے کہ ساتھ رہنے والا گواہی دے۔ واقعی ہمارے اکابر اس قدر سنتوں کے اہتمام کرنے والے تھے۔ جنید بغدادی کے رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک سالک آیا، 9-10 سال رہا، ایک دن کہنے لگا حضرت میں جاتا ہوں۔ پوچھا کیوں جاتے ہو؟ کہنے لگا تو میں اس لیے آیا تھا کہ میں کوئی کرامت دیکھتا اور میں نے تو ان 10 سالوں میں کوئی کرامت ہی نہیں دیکھی۔
تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم یہ بتاؤ کہ تم نے ان 10 سالوں میں کوئی عمل سنت کے خلاف دیکھا؟ وہ کہنے لگا کہ سنت کے خلاف تو کوئی عمل نہیں دیکھا۔ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ سب کرامتوں سے بڑی کرامت ہے کہ انسان اپنی زندگی کو